سقوط شام، دی فال آف ڈیماسکس۔ بالآخر 5 لاکھ مسلمانوں کی قربانیوں کے بعد سقوط شام، دی فال آف ڈیماسکس واقع ہو گیا۔ 8 دسمبر 2024 کو شام کے اندر شیعہ بشار الاسد کی ٹائرینی اور جابر حکومت ختم ہو کر رہ گئی۔ حیات طاہر الاسلام کے لیڈر محمد الجولانی نے بالآخر یہ ثابت کر دکھایا کہ دنیا کے اندر جابر حکومت مسلمانوں پر کبھی بھی قابض نہیں ہو سکتی، چاہے وہ افغانستان ایشو ہو یا وہ غزہ اور فلسطین کانفلکٹ ہو، کہیں پر بھی جابر حکومت مسلمانوں پر قابض نہیں ہو سکتی۔ شام کے اندر مسلمانوں نے کافی تکلیفیں سہنے کے بعد شام کو ایک جابر حکومت سے آزاد کر لیا، لیکن بیک گراؤنڈ ریئلٹیز بہت ہی دکھ اور ظلم کی داستانوں سے بھری پڑی ہیں۔ شام کی ٹوٹل پاپولیشن کے اندر 74% سنی مسلمز رہتے ہیں اور شیعہ پاپولیشن 16% میں ہے۔ پھر بھی اس کے باوجود شام کو جو حکومت رول کر رہی ہے وہ شیعہ کی کیوں ہے؟ یہ ایک کویسچن تمام ورلڈ کے لیے اور اسپیشلی مسلم ورلڈ اس پر بہت زیادہ ڈسکشن کرتی ہے۔ بشار الاسد کے باپ حافظ الاسد کا سیرین ملٹری کے اندر کافی ہولڈ رہا ہے۔ بات ہے 13 نومبر 1970 کی، جب حافظ الاسد نے گورنمنٹ کا تختہ الٹا کر حکومت کا کنٹرول خود سنبھال لیا۔ اس وقت حافظ الاسد اس بات کو جانتا تھا کہ شام کے اندر زیادہ میجارٹی مسلم پاپولیشن کی ہے، لیکن اس وقت بھی حافظ الاسد کو اس بات کا ڈر تھا کہ ان فیوچر مسلمان کہیں اس قابل نہ ہو جائیں کہ وہ میری حکومت کا تختہ الٹ دیں۔ اس لیے حافظ الاسد نے ایسے قوانین بنائے جس سے اس کی گورنمنٹ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائے اور مسلمان اس کی حکومت میں دب کر رہ جائیں۔ اس لیے حافظ الاسد نے اپنی خواہش کے مطابق آئین کو بھی تبدیل کیا اور ملٹری اینڈ سیکرٹ ایجنسی کا رول ملک کے اندر کافی بڑھا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ حافظ الاسد نے ملک کے تمام میڈیا کو کنٹرول کر کے رکھ دیا تاکہ کوئی بھی خبر حافظ الاسد کے خلاف شائع نہ ہو سکے۔ 3 دہائیوں تک حکومت کرنے والے حافظ الاسد سن 2000 میں انتقال کر جاتے ہیں۔ ان کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا بشار الاسد حکومت کا کنٹرول سنبھالتا ہے اور ملک کا صدر بن جاتا ہے۔ بشار الاسد کے حکومت سنبھالنے اور صدر بننے میں ان کو کسی بھی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ان بٹوین 2000 and 2010 شام کے ارد گرد کے تمام ممالک کی جو حکومتیں تھیں ان کو ڈکٹیٹرز کنٹرول کر رہے تھے، لیکن شام کے ہمسایہ ممالک یہ چاہتے تھے کہ ان ملکوں کے اندر ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئے جو کہ پیپل اور عوام کی خواہش کے مطابق حکومت کرے۔ لیکن ایک مشہور کہاوت ہے کہ آپ کے پڑوس میں جو کچھ بھی رونما ہو رہا ہو اس کے اثرات آپ پر ضرور پڑیں گے۔ بالکل اسی طرح ہوا۔ شام کے لوگ بھی اس سے کافی الرٹ ہو گئے کہ شام کے آس پاس کے ممالک میں عوام کافی احتجاج کر رہی ہے اور ڈیموکریٹک گورنمنٹ چاہتی ہے۔ اس ڈر سے بشار الاسد نے اتہاس میں رونما ہونے والے واقعات سے نمٹنے اور شام کے کنٹرول کو سنبھالنے کے لیے اپنی سیکیورٹی فورسز کو الرٹ پر رکھا کہ شام کے اندر یہ سب کچھ واقعہ نہیں ہونا چاہیے جو اتہاس کے دیشوں کے اندر ہو رہا ہے۔ ایک طرف تو یہ سب کچھ چل رہا تھا کہ شام کے ارد گرد کے تمام ممالک میں عوام احتجاج کر رہی تھی، لیکن دوسری طرف شام کے انٹرنل سچویشن بھی کافی کمپلیکس ہو چکی تھی۔ عوام بشار الاسد کی حکومت سے کافی تنگ آ چکی تھی۔ بات ہے سن 2011 کی، جب شام کے ساؤتھ میں ایک دارا نامی جگہ ہے جس میں 7ویں کلاس کا ایک بچہ تھا جس کا نام معاویہ تھا۔ یہی وہ بچہ ہے جس نے شام کے اندر سول وار کے کنفلکٹ کو رونما کیا اور بالآخر 8 دسمبر 2024 کو سقوط شام واقع ہوا۔ بشار الاسد کی حکومت اور اس کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اس 14 سال کے بچے نے ایک دن اپنے اسکول کی دیوار پر لکھا، "It's your turn, Dr. Now." یہاں ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ "It's your turn, Dr. Now" اس بچے نے بشار الاسد کو ڈاکٹر کے نام سے مخاطب کیا
کیونکہ بشار الاسد پروفیشن کے لحاظ سے ایک ڈاکٹر ہیں۔ آفٹر مینی ایفرٹ دارا کے سیکیورٹی چیف نے معاویہ اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا۔ دارا کا جو سیکیورٹی چیف تھا وہ بشار الاسد کا کزن لگتا تھا۔ وہ کسی بھی صورت یہ نہیں چاہتا تھا کہ ملک کے اندر بشار الاسد کے خلاف عوام اٹھ کھڑی ہو۔ جب ان بچوں کو گرفتار کیا گیا تو ان کے والدین پولیس کے پاس جاتے ہیں اور پولیس سے یہ التجا کرتے ہیں کہ ان کے بچوں کو رہا کیا جائے، لیکن پولیس ان کے بچوں کو رہا نہیں کرتی، بلکہ ان کے والدین کو کہتی ہے کہ آپ اپنے لیے اور بچے پیدا کریں، اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو اپنی عورتوں کو ہمارے پاس بھیج دیں۔ شام کی سیکیورٹی فورسز کی یہ بات سن کر عوام کے اندر غم و غصے کی لہر دوڑ گئی کہ شیعہ حکمرانوں اور سیکیورٹی فورسز نے ہمارے ساتھ ایسی بدتمیزی اور غیر انسانی بات کی ہے۔ دوسری طرف یہ سیکیورٹی فورسز اور پولیس ان بچوں پر اس قدر تشدد کرتی ہے کہ ان کے ناخن نوچ لیتی ہے، ان کے بال اتار لیے جاتے ہیں اور تمام وہ غیر انسانی سلوک کیا جاتا ہے جو انٹرنیشنل لاز میں جس کو کنڈیم کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ان بچوں کے والدین باقی تمام لوگوں کے ساتھ مل کر پیسفل پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ خبر شام کے تمام شہروں تک سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچ گئی۔ ان اپریل 2011 جب گورنمنٹ ان بچوں کو رہا کرتی ہے تو یہ بچے چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتے۔ جب والدین اپنے بچوں کی یہ حالت دیکھتے ہیں تو ان کے اندر مزید غصے کی لہر اٹھ جاتی ہے۔ اب تک تو لوگوں کا یہ پروٹیسٹ پیسفل تھا، اس کے بعد لوگوں نے اپنے بچوں کو دیکھتے ہوئے اپنے پروٹیسٹ کو وائلنس کی طرف لے گئے۔ 22 اپریل 2011 کو جمعے کی نماز کے بعد عوام ایک وائلنٹ پروٹیسٹ کا آغاز کرتی ہے۔ اس پروٹیسٹ کے اندر 25 لوگوں کو گولیاں مار کر شہید کر دیا جاتا ہے۔ اب لوگوں کی صرف ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ بشار الاسد گورنمنٹ کو چھوڑ دے، کیونکہ روزانہ لوگوں کی کئی ساری اموات واقع ہو رہی تھی۔ جو لوگ زخمی ہو جاتے تھے وہ ہاسپٹلز کو نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ ہاسپٹل پہنچتے ہی سیکیورٹی فورسز ان لوگوں کو بھی اٹھا کر جیلوں میں ڈال دیتی تھی۔ اب یہاں یہ بات فائنل ہو چکی تھی کہ اس پروٹیسٹ کے اندر جو بھی لوگ زخمی ہوں گے ان کا جیل جانا کنفرم ہو جاتا تھا۔ اس لیے کچھ مسیحا ڈاکٹرز نے ہماری مسجد کے اندر لوگوں کا علاج کرنا شروع کر دیا، لیکن سیرین فورسز اس ہماری مسجد کو بھی نہیں چھوڑتی، وہاں پر اٹیک کر کے تمام ڈاکٹرز اور زخمی لوگوں کو اٹھا کر جیلوں میں ڈال دیتی ہے۔ صرف سال 2011 میں more than 1000 پیپل کو سیکیورٹی فورسز نے کل کیا۔ اس تمام واقعے کے اندر کچھ سیکیورٹی فورسز کے ممبر اور سولجرز نے اپنی حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا تھا۔ یہاں پر جن دو لوگوں کا نام سر فہرست ہے ان میں ایک ہیں ریاض الاسد اور دوسرے محروم۔ یہ دونوں شخص بشار الاسد کی گورنمنٹ میں امپورٹنٹ ایڈمنسٹریٹو پوسٹ کو ہولڈ کر رہے تھے۔ ان دونوں نے بشار الاسد کی حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا، جس وجہ سے ان دونوں کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ جیل سے رہا ہونے کے بعد ان دونوں آفیسرز نے عام لوگوں کی ایک چھوٹی سی یونٹ بنائی اور اس کو نام دیا فری سیرین آرمی۔ اس فری سیرین آرمی کا مقصد صرف اور صرف لوگوں کو بشار الاسد کی حکومت کے ظلم سے بچانا تھا۔ فری سیرین آرمی کے قیام کے بعد شام کے مختلف شہروں سے لوگ آ کر فری سیرین آرمی میں شامل ہو گئے اور بشار الاسد کی حکومت کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ Within few months فری سیرین آرمی کا نمبر 1 لاکھ پیپل تک جا پہنچا۔ یہ وہی وقت تھا جب عراق کے اندر ISI اسلامک اسٹیٹ آف عراق کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھرپور لڑ رہی تھی اور یہ ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ عراق کے اندر ڈکٹیٹرشپ کو ختم کیا جائے۔ اسلامک اسٹیٹ آف عراق نے جب دیکھا کہ شام کے اندر فری سیرین آرمی کا قیام ہو چکا ہے اور وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ شام کے اندر بشار الاسد کی حکومت کسی طرح ختم ہو، جب اسلامک اسٹیٹ آف عراق کو اس چیز کا علم ہوتا ہے تو وہ عراق سے فری سیرین آرمی کی ہیلپ کے لیے شام کے اندر آ جاتی ہے
اور شام کے اندر اپنے نام کو تبدیل کر کے ISIS رکھ دیتی ہے، مین اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا۔ اب بشار الاسد کی حکومت کے لیے کافی ٹف ٹائم پیدا ہو گیا، ایک طرف تو فری سیرین آرمی اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا مل کر بشار الاسد کی حکومت کے خلاف لڑ رہی تھی۔ ایٹ دی سیم ٹائم سیریا کے نارتھ اور ٹرکی کی خرد پاپولیشن کردستان کی ڈیمانڈ بھی کر رہی تھی۔ سو خرد پاپولیشن گاٹ اپرچونٹی فرام ویک سیرین گورنمنٹ۔ اس وقت سیریا کے اندر 4 فورسز لڑ رہی تھیں، وہ صرف اور صرف ہر ایک فورسز اپنی ڈیمانڈ کو منظور کروانے میں لگی ہوئی تھی۔ گورنمنٹ ISIS، فری سیرین آرمی اینڈ خرد پاپولیشن۔ اس کے بعد ورلڈ کے باقی کنٹریز بھی ان 4 فورسز کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ سیریا کے اندر ورلڈ کے باقی کنٹری اپنے ہولڈ کو سٹرانگ اور مینٹین رکھ سکیں۔ اب سیریا ایک بیٹل گراؤنڈ بن چکا تھا اور سیریا کے اندر دنیا کی سب سے بڑی سول وار کا آغاز ہو جاتا ہے، جس میں ملٹیپل کنٹریز اور سپر پاورز ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاتی ہیں۔ Gulf countries supported Sunni Muslims and Free Syrian Army by weapon and finance. Iran supported Bashar al-Assad government and provided all advanced technology and make it a strong. اس لیے روس نے بشار الاسد کی حکومت کو ہر طرح سے سپورٹ پرووائڈ کی، لیکن اس تمام معاملے میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کس طرح باہر رہ سکتا تھا؟ ایسے میں امریکہ CIA کو یہ ٹاسک سونپتا ہے کہ فری سیرین آرمی کو ایکوپمنٹ اور ٹریننگ پرووائڈ کی جائے تاکہ وہ رشیا کے خلاف بھرپور طریقے سے لڑ سکے۔ امریکہ جارڈن کے ذریعے ایسٹ ڈماسکس میں کوٹا نامی جگہ پر اپنے ہتھیار فری سیرین آرمی کو پہنچاتا رہا۔ اس کے بعد فری سیرین آرمی بہت سٹرانگ ہو گئی۔ اب بشار الاسد کے پاس فری سیرین آرمی کو فیس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا۔ بشار الاسد نے 2013 میں شام کے لوگوں پر کیمیکل ویپن کا استعمال کیا، جس میں ہزاروں لوگوں کی اموات واقع ہوئی۔ کیمیکل ویپن کا استعمال کر کے بشار الاسد نے وار کرائم کر دیا۔ ہیومن رائٹ واچ اینڈ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے UN میں اس چیز کی ڈیمانڈ کی کہ اس وار کرائم کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کر جایا جائے، لیکن چائنا اور رشیا کی ویٹو سے اس معاملے کو منسوخ کر دیا گیا۔ رشیا نے شام کے خلاف اپنی ویٹو پاور کا سن 2017 تک 7 بار استعمال کیا۔ اب یہاں امریکہ اور روس ایک دوسرے کے سامنے کھل کر آ گئے، لیکن امریکہ کا یہ موقف تھا کہ وہ شام کے اندر صرف اور صرف ISIS کا خاتمہ چاہتا ہے۔ اس وقت تک امریکہ نے اپنا ٹارگٹ صرف ISIS کے خاتمے پر رکھا اور اٹیک بھی صرف ایک ہی پوائنٹ پر کرتا رہا۔ اس تمام واقعے کے اندر رشیا نے شام کے اندر اپنی ایئر بیسز بنا لی، ساتھ ہی ساتھ ریبل فورسز پر ایئر سٹرائکس کرنا شروع کر دیے۔ بالآخر سیریا کے اندر اتنے ایئر سٹرائکس روس کی جانب سے کیے گئے کہ سیریا ایک کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگا۔ جب ٹرمپ 2017 میں امریکہ کے صدر بنتے ہیں، وہ شام سے اپنی فورسز کو نکال لیتے ہیں۔ اس وقت بشار الاسد کی گورنمنٹ ایک نیور اینڈنگ وار پیریڈ کے اندر انٹر ہو چکی تھی۔ 2017 کے اندر سیرین گورنمنٹ ایک بار پھر عوام پر کیمیکل ویپن کا استعمال کرتی ہے۔ اب امریکہ کو ایک بہانہ مل گیا تھا کہ سیریا کی گورنمنٹ کنٹینیوسلی عوام پر کیمیکل ویپن کا استعمال کر رہی ہے، تو امریکہ اگین سیریا کے اندر انٹر کرتا ہے اور آفیشلی سیریا کے اندر ایئر سٹرائکس کرنا شروع کر دیے۔ 2018 تک سیرین سول وار کے اندر تقریباً 4 لاکھ لوگوں کی جانوں کا ضیاع ہو چکا تھا۔ سیرین سول وار اپنی نوعیت کی دنیا کے اندر ایک کمپلیکس سوشل میڈیا وارفیئر کہلاتی ہے، کیونکہ اس جنگ کے اندر لگ بھگ 800 جرنلسٹ کو مرڈر کیا گیا۔
لیکن فال آف ڈیماسکس کی خوشی کے بعد شام کے لوگوں کے لیے ایک بڑا چیلنج اب یہ رہے گا کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کو کس طرح فیس کرتے ہیں، کیونکہ افغانستان کے اندر بھی جب رشین اور افغان وار کا اینڈ ہوا تھا، اس کے بعد طالبان اور امریکہ کا آمنا سامنا ہوا تھا۔ سیرین وار کے اندر امریکہ کا صرف اور صرف ایک ہی موٹیو تھا کہ روس شام کے اندر سے نکل جائے اور یہاں کسی بھی طرح رشیا کا ہولڈ سٹرانگ نہ ہو پائے